الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ کل کی مجلس میں اللہ والوں کی ایک بڑی صفت بیان کی گئی کہ اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ رب العزت صرف یہ پسند نہیں فرماتے انسان گناہ کرے تب معافی مانگے، بلکہ نیکیوں کے بعد بھی اللہ رب العزت نے یہی پسند فرمایا کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے قرآن پاک میں حکم دے دیا کہ حج کر کے واپس جب تم لوٹو تو خوب استغفار کرو، اور قرآن پاک میں یہ بھی حکم دے دیا کہ جب اللہ کی مدد آئے اور تمہیں کامیابی مل جائے اور لوگ دین کی طرف خوب آ رہے ہو تب بھی تم اللہ سے معافی مانگو۔ تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا یہ اللہ والوں کی صفات میں سے ہے۔ کل کی مجلس میں استغفار کرنے کے 3 فوائد بیان کیے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کا جو صحیفہ ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اور اہم فائدہ یہ کہ جو کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے حفاظت بھی فرماتے ہیں، اس کو گناہوں میں پھنسنے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کل کی مجلس میں یہ بتایا گیا، کثرت سے استغفار کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ غموں سے نکال دیتے ہیں، دنیا کی بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فاستغفروہ یمددکم باموال وبنین، تم خوب کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ آج کی اس مجلس میں 2 اور فوائد استغفار کے بیان کرنے کا ارادہ۔ ایک تو کہ جو استغفار کرتا رہے گا کثرت سے اس کو بار بار خوشخبریاں سننے کو ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، تو شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار کو پایا۔ تو جو خوب استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مشائخ استغفار کرنے کو اپنی زندگی کا معمول بناتے ہیں۔ جتنے بھی مشائخ جس سلسلے کے بھی ہیں ان کے دیے ہوئے اسباق میں سے ایک سبق استغفار کرنے کا ضرور ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی میرے تو کوئی اتنے گناہ ہی نہیں ہے، میں کیوں استغفار کروں، میں تو گناہ بھی نہیں کرتا، تو سچی بات یہ ہے کہ اس کو اپنی اندر سے آشنائی ہی نہیں ہے کہ گناہ ہر انسان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کل بنی آدم خطاء،
جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب کے سب خطا کار۔ تو استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کو خوب خوب خوشخبریاں ملتی ہیں، اور استغفار کرنے کا سب سے اہم اور پانچواں فائدہ وہ یہ ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اس کو اللہ کا ایک خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سارے واقعے کو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں نقل فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے یہ سوال کیا کہ حضرت فرض کرے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اللہ والا نہ رہے، کوئی اللہ والا نہ رہے، اور ایک شخص کو جستجو ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ اب اللہ والے تو کوئی ہے نہیں کہ جن کی صحبت میں جا کے وہ اللہ کے قرب کے راستے کو دیکھے اور سیکھے، تو کیا اس بندے کے لیے ممکن ہے کہ وہ اللہ کا خاص قرب پا لے، اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، اور توقف فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک راستہ ہے، اگر وہ خوب استغفار کرے تو وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے۔ تو استغفار کرنے سے انسان کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، اور استغفار کثرت سے کرنا یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل آ جاتے ہیں اور میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو وہ بادل چھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جس نے استغفار کر لیا اس نے در حقیقت اپنا ہاتھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی، اس کو اللہ نے اپنی پشت پناہ ہی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے۔ ایک آدمی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور حضرت سے مشورہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ادھر بیٹھا حضرت کی گفتگو سن رہا ہے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضرت مال کی بڑی تنگی ہے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ ایک آیا، اس نے کہا کہ جی ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا، اس نے کہا جی بے اولاد ہوں، دعا فرما دیں کہ اللہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرت فرمایا کہ استغفار کر سب کو استغفار کے وظیفے دے رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اتنی دیر سے دیکھ رہے تھے کہ جو بھی آتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو بس ایک ہی لاٹھی سے ہانکا ہوا ہے، سب کو استغفار۔ تو آخر کو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت جتنے لوگ جو مسئلہ لے کے آتے ہیں آپ ان کو حل جو ہے وہ استغفار بتاتے ہیں،
یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی الگ وظیفہ بھی بتایا بندہ، کسی چیز کے لیے کوئی وظیفہ اور کسی چیز کے لیے کوئی وظیفہ. یہ کیا ہر مسئلے کے لیے ایک ہی وظیفہ اور وہ استغفار؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ وظیفہ میں نے نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے یہی نچوڑ نکلا ہے، ہر مشکل اور پریشانی کا حل استغفار میں ہے. تو جس نے کثرت سے استغفار کیا آخرت کی پریشانیوں سے بھی محفوظ، دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ. اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے. کل ایک سوال ہوا تھا، کل کے استغفار کے لیکچر کے بعد، اس کا بھی جواب دینا ضرور پسند کروں گا. ایک صاحب نے میسج کیا، جی میں تو کثرت سے استغفار کرتا ہوں مگر میری زندگی کے مسائل حل نہیں ہوئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی کے مسائل حل نہیں ہوئے، یہ کئی مرتبہ انسان کی تنگ نظر اس کو دیکھ نہیں رہی ہوتی ہے. دوسرا، استغفار کرنے سے اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ زندگی میں کوئی مشکل آئے گی ہی نہیں. اللہ کے نبی نے ایک اپنے صحابہ کرام کو بتا دیا کہ ایک مشکل ختم ہوگی تو دوسری تم پہ آئے گی، پھر دوسری ختم ہوگی تو تیسری آئے گی. تو ایک خط ڈائیگرام بنا کے بتایا کہ بس یہ مشکلیں ایک ایک کر کے ختم ہوتی جائیں گی اور ایک وقت آئے گا کہ یہ مشکلیں ختم چلتی رہیں گی اور موت کا وقت آ جائے گا. تو یہ سوچنا کہ اس دنیا میں مسائل نہیں آئیں گے ایسا ممکن نہیں. ہاں، استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مسائل کا حل عطا فرما دیتے ہیں، دل کا سکون عطا فرما دیتے ہیں. انسان غور سے اپنے ارد گرد دیکھے اور سچائی کے ساتھ اگر اپنے حالات کا جائزہ لے تو اس کو پتہ چلے کہ استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم